السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو 100 سال پرانا مدینہ دکھانے والے ہیں۔ آج سے ایک صدی پہلے مدینہ کے بازار، گلیاں اور دکانیں کیسی ہوتی تھیں، کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی تھیں اور لوگ کیسے کپڑے پہنتے تھے، رہن سہن کیسا تھا، یہاں کا کلچر اور یہاں کی ثقافت کیسی تھی، وہ سب چیزیں اس میوزیم میں دکھائی گئی ہیں۔ بہت دلچسپ اور معلوماتی چیزیں آپ کو اس میوزیم میں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ گھر کی مجلس ہے جہاں پہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کی وائف ہے، اور سامنے انہوں نے قہوہ شاہی وغیرہ رکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مہمانوں کے انتظار میں بیٹھے ہوں۔ اور یہ پرانی توپ ہے جو خوشی کے موقع پر چلائی جاتی تھی۔ رمضان کی تصویروں میں اکثر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اور یہ کچھ چینک وغیرہ پڑی ہیں جس میں چائے قہوہ وغیرہ لوگ ڈال کے رکھتے تھے مہمانوں کی ضیافت کے لیے۔ یہ اس میوزیم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور یہ سامنے پوری دنیا کا نقشہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پرانے سکے ہیں مختلف ملکوں کے۔ کچھ سکے ایسے بھی ہوتے تھے جن کے درمیان سوراخ ہوتا تھا، اور مختلف سائز کے مختلف کلر کے سکے جو پوری دنیا میں چلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جانوروں کو حنوط کر کے رکھا گیا ہے، خاص طور پہ اونٹ کو، جو کہ عرب لوگوں کا محبوب جانور ہے۔ اور پہلے وقتوں میں لوگ اسی طرح کے برتنوں میں خزانہ چھپا کر زمین میں دفن کیا کرتے تھے۔ یہ اس کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سائز کا ہے اور یہ ایک بڑے سائز کا ہے، اور ساتھ ہی یہ اونٹ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ اس جانور کو خشکی کا جہاز کہتے ہیں۔ یہ پالان ہے اونٹ کے اوپر رکھنے کے لیے۔ واقعتاً یہ جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ پرانے زمانے میں اپنے بچاؤ کے لیے جو ڈھال یا جو لوہے کی کیپ استعمال کرتے تھے لوگ، وہ یہاں پہ انہوں نے دکھائی ہے۔ یہ سینے پہ یا ہاتھ پہ اس کو رکھتے تھے تاکہ تیر یا تلوار کے وار سے بچا جا سکے، اور سر پر خود یعنی لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے۔ یہ بیٹھک ہے جس کے اندر مختلف قسموں کی چائے رکھی ہوئی ہے، اور یہ پورا پرانے گھر کا جیسے ڈرائنگ روم ہوتا ہے وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں پہ مہمان آتے تھے، لوگ ان کو بٹھاتے تھے، اکرام کرتے تھے، اور عرب لوگوں کی ضیافت تو ویسے ہی مشہور ہے، اور مدینہ والے تو اس میں سب سے آگے تھے۔ یہ سلائی مشین ہے۔ گھروں میں پہلے وقتوں کے اندر سلائی مشین ہوتی تھی، اور یہ باکس ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ساؤنڈ بجانے والا ہے جو خوشی کے موقع پر لوگ بجایا کرتے تھے، اور یہ پرانی چادریں ہیں جو عرب لوگ پہنا کرتے تھے، خاص طور پر یمن کے لوگ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چادر بہت محبوب تھی۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی بنی ہوئی منقش چادریں پہنا کرتے تھے۔ اور یہ ایک پرانا گٹار پڑا ہوا ہے جو کہ گانے بجانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ چکی ہے، ماشاءاللہ یہ پتھر کی بنی ہوئی چکی ہے جس میں آٹا پیستے تھے۔ ماشاءاللہ یہ بھائی دیکھیں چلا کے دکھا رہے ہیں کہ پہلے وقتوں میں یہ چکی گھر کی عورتیں چلایا کرتی تھیں۔ اب تو مردوں کے لیے بھی اس کو چلانا مشکل ہے۔ یہ بھی کوئی چیز پیسنے کے لیے شاید استعمال ہوتا تھا، یا ہو سکتا ہے چکی کی کچھ ماڈرن شکل ہو، لیکن ہاتھ سے ہی لوگ استعمال کرتے تھے۔ اور یہ مسالہ پیسنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا روٹی کو بیلنے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے۔ یہ لکھا ہے ھذا من الحجر یستخدم لدق الحبوب، کہ یہ پتھر کا بنا ہوا ہے اور اناج پیسنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بھی لکڑی کا ہے، چیزوں کو کوٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور یہ دوسری طرف والا یہ پتھر کا ہے، تو یہ چیزوں کو پیسنے کے لیے، مسالہ پیسنے کے لیے اس وقت یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھیں۔ اور یہ کھڈی ہے جس کے اوپر کپڑا بنتے تھے۔ یہ کھڈی ہے کپڑا بننے کے لیے۔ اور یہ اوپر آری ہے لکڑی کاٹنے کے لیے، جس سے گھر میں لکڑی کاٹی جاتی تھی، ایندھن کاٹا جاتا تھا۔
اور اسی کے اوپر کھانا یا روٹی وغیرہ بناتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ غلاف کعبہ کے نمونے ہیں، اور یہ دائیں طرف بیت اللہ شریف کے دروازے کا ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے، اور دائیں طرف یہ پوری تفصیل پیپر کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، سائز کتنا ہے، اور یہ کس زمانے میں بنایا گیا۔ لکھا ہوا ہے باب الکعبۃ المشرفہ، وزن 280 کلو گرام، یعنی 280 کلو خالص سونے سے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور اس کی لمبائی 310 اور چوڑائی 190 میٹر ہے۔ اور یہ ملک خالد کے زمانے میں، یعنی آج سے تقریباً 45 سال پہلے یہ دروازہ بنایا گیا تھا۔ یہ اصل دروازہ نہیں ہے، یہ کاپی ہے۔ اصل دروازہ تو بیت اللہ شریف میں لگا ہوا ہے، یہ اس کا ماڈل بنا کے رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بیت اللہ شریف کے دروازے کا پردہ ہے جو دروازے کے اوپر لگایا جاتا ہے، یہ دروازے کا غلاف ہے۔ اور یہ سامنے پرانی ویل چیئر ہے جو صفا مروہ سعی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو پرانے وقتوں میں صفا مروہ کی سعی کے لیے جو معذور ہوتے تھے یا بوڑھے ہوتے تھے یا خواتین ہوتی تھیں، ان کو بٹھا کے سعی کروائی جاتی تھی۔ اور طواف کے لیے یہ شبریہ استعمال ہوتی تھی، ڈولی جس کو کہتے ہیں، یہ لکڑی کی بنی ہوتی تھی، 4 لوگ اس کو اٹھاتے تھے۔ یہ آپ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح لوگ اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور پھر ان کو طواف کروایا جاتا تھا۔ 4 لوگ اس کو پکڑتے تھے۔ یہ پکڑنے کی جگہ ہے، اور دیکھیں جہاں سے لوگ پکڑتے ہیں اٹھاتے ہیں وہاں پہ اس کو فوم لگا کے تھوڑا نرم کیا گیا ہے تاکہ اٹھانا آسان ہو۔ تو یہ طواف کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ غلاف کعبہ کے کچھ نمونے ہیں، اور یہ ساتھ ہی میزاب رحمت جو بیت اللہ شریف کی چھت پہ پرنالہ لگایا جاتا ہے، یہ اصل نہیں ہے بلکہ صرف اس کی کاپی ہے۔ جو موجودہ پرنالہ ہے یہ آج سے تقریباً 28 سال پہلے ملک فہد نے بیت اللہ کی چھت پہ نصب کروایا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بیت اللہ شریف کا غلاف ہے بلیک کلر کا، جس کے اوپر یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ گرین کلر کا روضہ مبارک کے اندر والا غلاف ہے، اور ریڈ کلر کا یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر کا غلاف ہے۔ اندر بھی غلاف ہوتا ہے، آج کل تو وہ گرین کلر کا ہے لیکن پہلے ریڈ کلر کا ہوتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم کی چابی ہے، مقام ابراہیم کی پہلے چابی اس طرح ہوتی تھی۔ اور یہ بیت اللہ شریف کے تالا، بیت اللہ شریف کا پرانا تالا، اب معلوم نہیں کہ اصل ہے یا اس کی کاپی بنا کے انہوں نے یہاں پہ رکھی ہے۔ اور اس بیگ کے اندر بیت اللہ کی چابی رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اسلحہ وغیرہ یہاں پہ، کچھ تلوار، کچھ نیزے وغیرہ یہاں پہ انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ رکن السیوف والرماح، یہ نیزے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سر پہ پہننے کے لیے تاکہ وار سے بچاؤ ہو جائے۔ اور یہ تلوار ہے ذوالفقار جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال فرماتے تھے۔ اصل تلوار تو نہیں ہے لیکن یہ اسی کی کاپی بنا کے انہوں نے یہاں پہ رکھی ہے۔ تو اس طرح کی 2 دھاری تلوار تھی، اور مزید کچھ تلواریں مختلف ڈیزائن کی، مختلف سائز کی یہاں پہ انہوں نے رکھی ہیں۔ اور یہ ایک خنجر نما اسلحہ ہے۔ یہ لباس ہے جو پرانے وقتوں میں شرطے یعنی پولیس استعمال کرتی تھی۔ تو پہلے یہ اسی طرح کے لباس یہاں پہ چلتے تھے، اور یہ اس کا ریوالور ہے، اور ساتھ یہ اس کا لوگو لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پولیس والوں کی وردی پہلے توپ کی طرح ہوتی تھی، جیسے سعودی توپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سینما ہے، یہ لکھا تو ایسے ہی ہوا ہے کہ اس کے اوپر پہلے ریل چلتی تھی اور اس کے ذریعے لوگ فلمیں وغیرہ دیکھا کرتے تھے، واللہ عالم۔ اور یہ ٹائپنگ مشین ہے، اس کے اوپر ٹائپ کیا کرتے تھے۔ ٹائپنگ کرنے کے لیے یہ مشین پرانے وقتوں میں استعمال ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہرن ہے اور اس کے سینگ ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورتی اللہ نے اس کو دی ہے۔ اور اس کے سینگ آپ دیکھیں، انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ اور یہ شیر ہے، اس کو حنوط کر کے اس کی گردن اور منہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نائی کی چیزیں ہیں، حلق کروانے کے لیے یا کٹنگ کروانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ آگے جو برتن رکھے ہوئے ہیں یہ حجامہ کے لیے، پچنے لگوانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بال کاٹنے کے لیے ہے اس طرح اور مشین،
اور یہ جو پیچھے برتن پڑے ہوئے ہیں یہ حجامہ کے لیے، پچنے لگوانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اور یہ ساتھ ہی فرعون کی ممی بنا کے انہوں نے رکھی ہے۔ اصل ممی تو مصر کے اندر ہے، لیکن یہ اس کی ایک کاپی یا اس کا ایک ماڈل بنا کے یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے نجات دیں گے تاکہ تو اپنے آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اس کے علاوہ یہ اس میوزیم کا پورا ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ پورا میوزیم ماڈل بنا کے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اس کی پوری عمارت کیسی ہے، اور یہ اوپر مدینہ شریف کی ایک پرانی تصویر ہے جس میں آپ احد پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پرانی تصویر ہے مدینہ شریف کی، یہ آج سے تقریباً 50 سال پرانی تصویر ہوگی، اور اس میں پورا مدینہ شہر آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اور یہ ایک ریڈیو ہے، پرانے وقتوں میں اس طرح کے ریڈیو اور ٹیلی فون استعمال ہوتے تھے، شاید یہ ٹیلی فون آپ نے بچپن میں دیکھے ہوں گے۔ اور یہ مجلس سے بیٹھنے کے لیے جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے اور حقہ وغیرہ پیتے تھے، یہ تو پاکستان میں اب بھی کئی دیہاتوں میں اس طرح کے چلتے ہیں، سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی حقے سے سوٹا لگاتے رہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں سفر لوگ اس طرح کیا کرتے تھے قافلے کی شکل میں، وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اور یہ خنجر ہے جو عمان کے لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا مقامی نشان ہے۔ اور یہ کچھ بندوقیں ہیں، پرانا اسلحہ ہے جو مختلف سائز کے اور مختلف ڈیزائن کے ہوتے تھے۔ اور یہ بندوق جس کے اوپر دور نشانہ لگانے کے لیے دوربین بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک نیچے رکھا ہوا ہے، اور یہ اس کے اوپر جو ہے یہ تو بہت ہی کوئی پرانے وقتوں کا لگتا ہے، یہ بالکل جیسے لکڑی کی بنی ہوئی بندوق ہے۔ ویپنز کارنر، رکن الاسلحہ، تو یہ مختلف زمانوں میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی بندوق ہے جس میں لوہے کی گولیاں ڈلتی تھیں، یہ اس کی گولیاں یہاں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور یہ پولیس والے کی کیپ بھی اوپر انہوں نے سجا کے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرانے فون ہیں جو چوکوں چوراہوں پہ لگے ہوتے تھے، کارڈ ڈال کے لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ پرانے موبائلز یہاں پہ انہوں نے رکھے ہیں۔ اکثر موبائلوں کے اندر تو کیمرہ ہی نہیں ہوتا تھا، پھر کیمرے والے موبائل آنا شروع ہوئے، اس کے بعد ٹچ سکرین والے موبائل آ گئے، تو اب یہ موبائل تو میوزیم میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، دکانوں میں اب کہاں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اسی کے اوپر بچے گیمیں کھیلتے تھے، اور بس یہی ان کی پوری دنیا ہوتی تھی۔ یہ ناشتے کی دکان ہے فول تمیز، یہ عرب کا بہت مشہور ناشتہ ہے، الفوال لکھا ہوا ہے فول تمیز کی۔ اور یہ ساتھ ہی کریانہ سٹور ہے، اور یہاں ماشاءاللہ بھائی سردی کا پورا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سردیاں ہیں تو سردیوں کا پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اس طرح وزن کرنے کے لیے ترازو استعمال ہوتے تھے، کلو، 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو کے اوزان ہوتے تھے۔ یہ پسٹر بھی رکھا ہے، اگر کوئی پیسے نہیں دے گا تو اس کا پہلے سے انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور پرانے ڈبے گھی کے، مسالے کے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو پرانے وقتوں میں کریانہ سٹور یا بقالہ اس ٹائپ کا ہوتا تھا، یہ پیسے اپنے اس کے اندر رکھتے تھے۔ تو یہ سمجھ لیں پرانے وقتوں کا بازار ہے، اس طرح پرانے وقتوں میں بازار ہوتے تھے۔ موبائل کی دکان، پھر فول تمیز کی دکان، اور فول تمیز کی دکان میں چائے وغیرہ یہ چیزیں بھی پہلے وقتوں میں مل جاتی تھیں، جیسے آج کل کفیٹیریا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی پھر کریانہ سٹور ہے، اور اس کے ساتھ یہ اسلحے کی دکان ہے، اسلحہ جس نے خریدنا ہو یا اپنا ٹھیک کروانا ہو تو یہ اس کی دکان یہاں پہ انہوں نے بنا کے رکھی ہے۔ اور یہ ساری پرانی چیزیں، اسی طرح یہ ہتھ کڑی ہے جو ہاتھ پہ پہناتے تھے مجرموں کو، کچھ خنجر وغیرہ ہیں، بندوقیں ہیں پرانی، وہ یہاں پہ انہوں نے دکھائی ہیں۔ تو یہ پرانے وقتوں میں اسلحے کی دکان اس طرح کی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نائی کی دکان ہے، بالوں کی کٹنگ کروانی ہو اور بال اپنے سیٹ کروانے ہوں تو حلاق، یہ ساری چیزیں یہ ہاتھ سے مشین چلاتے تھے۔ تو یہ نائی کی دکان ہے جس کو عربی میں حلاق کہتے ہیں، یا سالون لکھا ہوتا ہے۔
دیہاتوں میں تو اب بھی تقریباً اسی طرح کی دکانیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ تو یہ پورا فرسٹ فلور ہے جو ابھی تک آپ کو دکھایا ہے۔ اس کا سیکنڈ فلور بھی ہے اور چھت بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس میں اور بھی دلچسپ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ گولیوں کا پٹا ہے جو پہنتے تھے، اور بندوق میں یہ ساری گولیاں استعمال ہوتی تھیں۔ کمر میں اس کو باندھتے تھے اور اسی طرح یہ نکلتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ اب ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ، اور اوپر بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں اسی طرح محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ پرانا کلچر، پرانی ثقافت، مدینہ والوں کی زندگی، ان کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ آ گیا فرسٹ فلور، اور اس میں سب سے پہلے دکھایا گیا ہے کہ اس زمانے میں مدینہ کی عورتیں کس طرح کا لباس پہنا کرتی تھیں، یعنی یہاں کا لباس کیسا تھا۔ یہ لباس اور اوپر نقاب پہنا ہوا ہے، اور اس طرح یہ پرانے وقتوں کے لباس کو اور ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو دکھایا گیا ہے۔ ہاتھ کے بنے ہوتے تھے اور اسی طرح ہی وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ پرانے برتن ہیں، اور اوپر لالٹین ہیں جو روشنی کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اور یہ ان کے زیورات ہیں جو عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ عبائیں ہیں، یعنی برقعے ان کے۔ اور یہ تالا چابی کی دکان ہے جس میں مختلف قسم کے تالے اور چابیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک پرانا فون یہاں پہ انہوں نے لٹکایا ہے۔ یہ تو مجھے بالکل یاد نہیں پڑتا، پتہ نہیں کتنا پرانا ہوگا۔ اور یہ ساتھ ہی مشکیزہ ہے جس میں پانی بھر کے یا شہد یا گھی وغیرہ ڈال کے رکھتے تھے۔ یہ چمڑے کا بنا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ہرن ہے، ہرن کی کھال سے بناتے تھے یا بکرے کی کھال سے۔ اسی طرح عقاب کو بھی حنوط کر کے یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور پیچھے بیت الشریف کا غلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ تیر اور کمان، یہ تیر ہے اور یہ کمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں یہ ڈھول ڈھمکا بھی رکھا ہوا ہے۔ پرانے وقتوں میں شادی بیاہ کے موقع پر لوگ اس طرح بجایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت کچھ ہے یہاں دیکھنے کے لیے، خاص طور پر جو پرانے وقتوں میں زمزم کے کولر استعمال ہوتے تھے وہ، اور یہ برتن جو وزن کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ترازو کے لیے، وزن کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ اور یہ جو لکڑی کے ہیں، یہ مد ہے، صاع ہے، اس طرح یہ چیزیں کیل کے لیے یا وزن کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ ایک دکان ہے جو زیورات بنایا کرتے تھے، یعنی جیولری کی دکان ہے۔ تو سونے اور چاندی کے زیور استعمال ہوتے تھے۔ یہ کان میں پہننے کے لیے ہیں کانٹے، اور یہ ہار ہے عورتوں کا، اور یہ بنایا بھی کرتے تھے، اور اگر کسی کا خراب ہو گیا تو اس کو ٹھیک بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ کلاس روم ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ پہلے وقتوں میں اسکول کیسے ہوتے تھے۔ یہ استاد کی جگہ ہے، اور یہ ساتھ ہی ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے استاد نے۔ یہ تختیوں پہ الف با تا سا لکھتے تھے۔ یہ تو شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا۔ تختیوں پہ لکھتے تھے، پھر گاچی لگاتے تھے، اور پھر اسی کے اوپر اگلے ٹائم لکھتے تھے۔ یہ استاد کا ڈیسک پڑا ہوا ہے، اور یہ طلباء کی کرسیاں ہیں، اور آخر میں بھی ایک کرسی استاد کے لیے اور بورڈ لگایا ہوا ہے۔ اور یہ استاد کی وردی دکھائی گئی ہے یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتے تھے طلباء کے، وہ یہاں پہ انہوں نے دکھائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گھر کا ایک کمرہ ہے جس کے اندر مہمان آتے تھے اور ان کی ضیافت کی جاتی تھی۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے یا گھر کے افراد کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سب لوگ آپس میں پیار محبت کے ساتھ بیٹھتے تھے، جمع ہوتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور وہ اپنے موبائل میں ہی مگن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم دوسروں کی باتیں کرنے کی بجائے دوسروں سے باتیں کریں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اچھا، یہ بازار ہے اور یہ کچھ دکانیں ہیں۔ یہاں پہ جو چکی کے پارٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ چیزیں بنتی تھیں، اور یہ مسلح یا چھابیاں وغیرہ جو ہوتی تھی تنکے کی، یہ بزرگ بیٹھے بنا رہے ہیں، یعنی پرانی تصویر ہے، یہ ہاتھ سے بنا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی چیزیں اناج وغیرہ رکھنے کے لیے یا سامان رکھنے کے لیے، یہ چٹائی ہے بیٹھنے کے لیے، یہ تنکوں کی بنائی جاتی تھی۔ اور اس وقت یہ بہت
کثرت سے ان کا استعمال ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ دھوبی کی دکان ہے، اس سے کپڑے کوٹتے تھے، کپڑے اس سے دھوتے تھے، اور یہ باقی ساری چیزیں بھی انہی سے متعلقہ رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی اس زمانے کا مغسلہ ہے۔ مغسلہ کا معنی لانڈری شاپ، کپڑے وغیرہ جس میں دھلتے تھے۔ اور یہاں پر اس کے علاوہ یہ پرانے کیمرے پڑے ہوئے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب شروع کے اندر کیمرے ایجاد ہوئے تو اس کے مختلف ماڈلز، مختلف شکلیں اس طرح کی ہوتی تھیں۔ اسی طرح یہاں گھر کا ماحول بھی دکھایا گیا ہے کہ بچے کو ماں اپنے ساتھ لٹا لیتی تھی، اپنے گھر کے کام بھی کرتی رہتی تھی اور بچے کو جھولا بھی ملتا رہتا تھا۔ یہ ماں ہے اور ساتھ اس کا بچہ ہے، اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہودج ہے جس کو ڈولی کہتے ہیں۔ اس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا اور اس میں عورتیں بیٹھتی تھیں، یعنی عورتوں کو اس میں بٹھا کے پھر اس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، جس کا احادیث میں بھی کئی جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ تو عورتوں کا اس میں پردہ رہتا تھا سفر کے دوران۔ اور اس کے علاوہ یہ مشکیزہ ہے، اور یہ ہودج کو باندھنے کے لیے مختلف رسیاں ہیں۔ اور یہ کچھ جانور ہیں جو عرب لوگ پالتے تھے۔ خرگوش ہے جس کو عربی میں ارنب کہتے ہیں، اور یہ ہرن ہے جس کو عربی میں غزال کہتے ہیں، اور یہ بھی کوئی جانور ہے جو کھیتوں میں عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی مجلس بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے اور چائے پیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اناج یعنی چاول یا گندم وغیرہ رکھنے کے لیے مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے۔ یہ پرانا ایک فانوس ہے جو مسجد نبوی شریف سے اتار کے یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عرب لوگ گھروں میں بھیڑ، بکریاں، دمبے یہ پالتے تھے، اور مہمان آتا تھا تو اس کی ضیافت کرتے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ اس کے علاوہ یہ صراحی ہے جو مہمانوں کو پانی پلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، یعنی اس زمانے کا جگ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس زمانے کا جگ ہے۔ اور یہ ایک دکان ہے جس میں رضائیاں یا کمبل یا تکیے وغیرہ بنائے جاتے تھے، اور القطان دکان کا نام ہے، اور اس کے اندر روئی سے یہ چیزیں تیار کی جاتی تھیں۔ یہ بھی ایک مجلس ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے۔ اب یہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ ایک نلکا ہے پانی نکالنے کے لیے، اب بھی کئی جگہ دیہاتوں میں اس طرح کے نلکے لگے ہوتے ہیں۔ اور یہ شتر مرغ ہے جس کا انڈا سب سے بڑا ہوتا ہے، شتر مرغ۔ یہ اس کو ہنوت کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ نیزے وغیرہ ہیں، کچھ خنجر ہیں۔ یہ کلہاڑی ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی تھی، یہ خنجر ہے پرانے وقتوں کا۔ اور کچھ یہاں مبخرے وغیرہ جو عود جلانے کے لیے، یہ کوئلوں والی استری ہے، کوئلے اس کے اندر رکھتے تھے اور پھر اس کو کپڑے وغیرہ پریس کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب ہم جا رہے ہیں اس میوزیم کی چھت پہ جہاں سے آپ کو جبل احد بھی نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے اس زمانے کے صوفے، اور یہ کھانا بنانے کے لیے دیگیں، برتن وغیرہ، اور اسی طرح لوگ کھلی فضا میں بیٹھتے تھے اور بڑی بڑی پلیٹوں میں کھانا مل کر کھایا کرتے تھے۔ جب آپ چھت پہ آئیں گے تو سامنے آپ کو احد پہاڑ نظر آئے گا، اور ساتھ ہی مسجد ہے، مسجد سید الشہداء، اور یہ جو مین روڈ مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے، یہ اسی روڈ پہ دائیں ہاتھ پہ میوزیم ہے۔ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس جگہ کی لوکیشن دے دوں گا تاکہ اگر آپ میں سے کوئی خود بھی آنا چاہیں تو آسانی سے یہاں تک پہنچ سکیں۔ امید ہے یہ میوزیم اور مدینہ کا پرانا کلچر دیکھ کے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔